نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مل کر نعرہ حیدری۔ دیکھیے میں آپ حضرات سے درخواست کر رہا ہوں اولاً کہ اگر بات اچھی لگے تو مان لیجیے گا، حوصلہ افزائی ہوگی میری خدا ڈاکٹر نائب لوئی صاحب بین الاقوامی شہرت یافتہ جو کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں ہے، پوری دنیا میں تشریف لا چکے ہیں۔ میں گزارش کر رہا ہوں دستے ادب جوڑ کے مومنین سے آگے تشریف لے آئیے، برائے کرم تھوڑا سا آگے آ جائیے۔ یہ بیچ کے فاصلے، یہ بیچ کے فلا، یہ بیچ کی دوری اچھی نہیں لگتی ہے، لہٰذا محافل کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے، کچھ آداب ہوتے ہیں، برائے کرم بدستے ادب جوڑ کے گزار اپنے نوجوانوں سے گزار بھائی آپ کا پیچھے کوئی کام نہیں، آگے آ جائیے تو اچھا رہے گا، تھوڑا سا آگے آ جائیے۔ یہ محفل کے آداب میں میں نعت کے لیے ایک ایسی شخصیت کو دعوت کلام دوں گا یقیناً جو پوری دنیا میں اس وقت کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں ہے، لہذا سلسلہ جاری و ساری شہراء اکرام کا، شہراء اکرام کے خیر مقدم میں ایک مل جل کر ایک بابا کے برہم سے بات کریں۔ آئیے نعت کے لیے آواز دینے کے لیے میں نعت کے حوالے سے 4 مصرے حاضر کروں آپ کی خدمت میں کہ نعت کہنی ہے تو لفظوں کی طہارت مانگو، نعت کہنی ہے تو لفظوں کی طہارت مانگو اور پاکیزہ خیالات کی دولت مانگو۔ تھوڑا سا بیداری کا ثبوت پیش کریے گا تاکہ مجھے بھی لگے کہ آپ آمادہ ہیں سننے کے لیے۔ نعت کہنی ہے تو لفظوں کی طہارت مانگو، نعت کہنی ہے تو لفظوں کی طہارت مانگو اور پاکیزہ خیالات کی دولت مانگو، تو جب یہ مل جائے تو ایک شکر کا سجدہ کر لو، اب جناب ابو طالب سے اجازت مانگو۔ سلامت رہیے، آباد رہیے۔ جب یہ مل جائے تو ایک شکر کا سجدہ کر لو، اب جناب ابو طالب سے اجازت مانگو کہ ہر صبح مکافات کی شاموں کے لیے ہے۔ اب تھوڑا سا بیدار ہو جائیے گا، ہر صبح مکافات کی شاموں کے لیے ہے، دنیا دل نادار کے کاموں کے لیے ہے۔ تیسرا اور چوتھا مصرع ملاحظہ فرمائیے گا، ہر صبح مکافات کی شاموں کے لیے ہے، دنیا دل نادار کے کاموں کے لیے ہے۔ توجہ، آدائے محمد کا ٹھکانہ ہے جہنم، جنت تو محمد کے غلاموں کے لیے ہے۔ سلامت رہیے، آدائے محمد کا ٹھکانہ ہے جہنم، جنت تو محمد کے غلاموں کے لیے ہے۔ آئیے حضرات، آپ پوری طریقے سے آمادہ ہیں اور میں بالکل بھی کما خراشی کرنا نہیں چاہتا ہوں آپ اور شاعر کے درمیان، لہذا نعت کے حوالے سے ایک ایسا نام میری نظروں کے سامنے ہے، یقیناً اس وقت پوری دنیا میں وہ کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں ہے، بلکہ یوں کہا جائے تو یہ ابت نہیں ہوگا بلکہ تعارف خود کا محتاج ہے۔ ایسی شخصیت کو محترم جناب آغا سروش حیدرآبادی صاحب کہا جاتا ہے، لہذا میں بڑی ادب و احترام کے ساتھ گزارش گزار ہوں نعت کے لیے محترم آغا سروش حیدرآبادی صاحب سے کہ وہ آئیں، قبولیت جشن کے لیے مل جل کر بابا کے بلند سے بات کرتے ہیں۔ کیا عمدہ عمدہ اشعار آپ کی معتبر سماعتوں کے حوالے کر رہے تھے، ہر شعر اپنے آپ میں ایک بے مثال تھا، یقیناً بہترین اشعار آپ کی سماعتوں کے حوالے کیے، آپ محدود ہو رہے تھے، مولا ان کو سلامت رکھیں اور شاد و آباد رکھیں، اسی طریقے سے یہ ذکر محمد والے محمد علیہ السلام کرتے رہیں۔ یقین مانیے آج کی شعراء اکرام کی فہرست جو ہے وہ اتنی باکمال ہے، یقیناً ان میں سے کوئی بھی ایک شاعر اگر کسی محفل میں چلا جاتا ہے وہ پوری محفل کی کامیابی کی ضمانت ہوا کرتا ہے، اور ایسے ایسے شعراء یقیناً جو کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں ہیں بلکہ پوری دنیا میں جا کے ذکر محمد والے محمد علیہ السلام کرتے ہیں۔ یقین جانیے جدھر دیکھ رہا ہوں ادھر ایک چمکتا ہوا ستارہ نظر آ رہا ہے شاعر کی شکل میں، کسی بھی تعارف۔ آئیے میں آغاز کر رہا ہوں مولا متقیان کے حوالے سے کہ علی کا جشن جو ہم بار بار کرتے ہیں۔ دیکھیے اہل نظر اہل سخن
اہل دانش تشریف فرمائے، مجھے ایک شاعر کو دعوت کلام دینا ہے. ملاحظہ فرمائیے گا، انشاءاللہ محسوس ہوں گے کہ علی کا جشن جو ہم بار بار کرتے ہیں، مجاہدین ہے تیغ و پدھار کرتے ہیں. علی کا جشن جو ہم بار بار کرتے ہیں، اسٹیج کے خصوصاً توجہ چاہتا ہوں، علی کا جشن جو ہم بار بار کرتے ہیں، علی کا جشن جو ہم بار بار کرتے ہیں، مجاہدین ہیں تیغ و پدھار کرتے ہیں. توجہ، علی کو شیروں سے تشبیہ میں نہیں دیتا. کیوں؟ کہ شیر گھات لگا کر شکار کرتے ہیں. علی کو شیروں سے تشبیہ میں نہیں دیتا کہ شیر، توجہ نہیں فرمائی، آپ کی توجہ کم تھی، دوسرا بہت بڑا تھا. علی کو شیروں سے تشبیہ میں نہیں دیتا کہ شیر گھات لگا کر شکار کرتے ہیں. کہ ابھی سے کہتے ہو غالی یہ کم نگاہی نہیں، ابھی سے کہتے ہو غالی یہ کم نگاہی نہیں، ابھی تو مدحت مولا میں کچھ پڑھا ہی نہیں. وہی توجہ فرما لیں، ابھی سے کہتے ہو غالی یہ کم نگاہی نہیں، ابھی تو مدحت مولا میں کچھ پڑھا ہی نہیں. اسی لیے تو علی پھر کوئی بنا ہی نہیں، خدا کے پاس کوئی اور فاطمہ ہی نہیں. مجھے ممبئی نظر نہیں آیا ابھی تک. ابھی سے کہتے ہو غالی یہ کم نگاہی نہیں، ابھی تو مدحت مولا میں کچھ پڑھا ہی نہیں، اسی لیے تو علی پھر کوئی بنا ہی نہیں، خدا کے پاس کوئی اور فاطمہ ہی نہیں. خدا نے مدحت حیدر پر بخش دی جنت، ان آنسوؤں کا صلہ تو ابھی ملا ہی نہیں. نہیں ایسے نہیں، خدا نے مدحت حیدر پر بخش دی جنت، ان آنسوؤں کا صلہ تو ابھی ملا ہی نہیں. کہ زمانہ آپ کے ماتم کا یہ اثر دیکھے. آخری شعر ہے سلسلے کا، اور شاعر آپ کے حوالے کرتا ہوں. زمانہ، توجہ، زمانہ آپ کے ماتم کا یہ اثر دیکھے، وہ جل رہا ہے جو اس آگ پر چلا ہی نہیں. آباد رہیے، مولا سلامت رکھے، مولا آباد رکھے. دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے شاہ مردہ شیر یزدہ قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار. دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے مل کر نعرہ حیدری. آئیے حضرات، آپ پوری طریقے سے آمادہ ہیں، مجھے بالکل بھی سبق خراشی کرنے کا قائل نہیں ہوں، اور آپ حضرات کے درمیان ایک ایسے شاعر کو دعوت کلام دینے جا رہا ہوں یقیناً جنہوں نے پورے ہندوستان میں ایک ایسی اپنی پہچان بنائی جو ہندوستان سے اور آگے بڑھی تو پوری دنیا میں یقیناً وہ ان کی شخصیت جانی اور پہچانی جاتی ہے. محترم سلیم دہدی صاحب سے میری گزارش ہے کہ وہ بارگاہ مشاہدہ بھی قرآن میں خراج عقیدت کے پیش کریں. یہ تھے جناب محترم سلیم دہدی صاحب کہ جو بارگاہ شہزادی کونین میں خراج عقیدت پیش کر رہے تھے. آپ موجود ہو رہے تھے، مولا ان کو سلامت رکھے. بہترین اشعار آپ کی سماعتوں کے حوالے کیے، سبحان اللہ، جزاک اللہ، ماشاء اللہ. آئیے اس کارواں کو اور آگے بڑھایا جائے. چند مصروں کے زیر سایہ عرض کرتا ہوں، ایک بلند ترین سلوات ارشاد فرماتے تھے کہ میسر جس طرح ہر سیپ میں گوہر نہیں آتے، میسر جس طرح ہر سیپ میں گوہر نہیں آتے، یوں ہی ہر آنکھ میں اشک غم سرور نہیں آتے. اہل نظر تشریف فرمائے کہ میسر جس طرح ہر سیپ میں گوہر نہیں آتے، یوں ہی ہر آنکھ میں اشک غم سرور نہیں آتے. نہیں لکھا تھا تقدیروں میں جن کی خلد کو جانا، ادا خانوں سے گزرے وہ مگر اندر نہیں آتے. آباد رہیے. نہیں لکھا تھا تقدیروں میں جن کی خلد کو جانا، ادا خانوں سے گزرے وہ مگر اندر نہیں آتے. نہیں لکھا تھا تقدیروں میں جن کی خلد کو جانا، ادا خانوں سے گزرے وہ مگر اندر نہیں آتے. کہ لب کشائی کی در شہپا ضرورت کیا ہے، لب کشائی کی در شہپا ضرورت کیا ہے، یہ ہے معصوم سمجھ لیتے ہیں نیت کیا ہے. تھوڑا سا بیدار ہو جائیے. میں تیسرا اور چوتھا مصرع آپ کی پیش نظر کرنا چاہتا ہوں. لب کشائی کی در شہپا ضرورت کیا ہے، یہ ہے معصوم سمجھ لیتے ہیں نیت کیا ہے. ہم نے کاغذ پر اسے لکھ دیا عباس کا نام، ہم سے پوچھا تھا کسی نے کہ قیامت کیا ہے. ہم نے کاغذ پر اسے لکھ دیا عباس کا نام، ہم نے کاغذ پر اسے لکھ دیا عباس کا نام، ہم سے پوچھا تھا کسی نے کہ قیامت کیا ہے. دیکھیے
ماشاءاللہ مولا آپ کو سلامت رکھے. بہترین جشن ہو رہا ہے, کامیاب محفل سجائی ہے. میں شعراء کرام کی میں منتظمین کی جانب سے شعراء کرام کا بالخصوص ممنون و مشکور ہوں, خصوصاً انجمن ارباب حسینی کی جانب سے کہ وہ اپنا قیمتی وقت نکال کر اس جشن میں شریک ہوئے. لہٰذا دیکھیے کتنے برکتی مصرے, مجھے مصرے یاد آ رہے ہیں اور برکت ہوئی بھی ہے یقیناً کہ 100 کا ایک نوٹ جو گر جائے کسی کا جو کہیں. اب کیا کروں, ہے تو 500 کا لیکن مجھے 100 کا پڑھنا پڑ رہا ہے کہ 100 کا ایک نوٹ جو گر جائے کسی کا جو کہیں. ذکر محمد والے محمد پہ خرچ کرتا ہے تو یقیناً وہ کتنا کامیاب ہوتا چلا جاتا ہے. 100 کا ایک نوٹ جو گر جائے کسی کا جو کہیں, ہم نے دیکھا ہے بڑی دیر وہ پچھتاتا ہے. ہائے ہائے ہائے, یہ حقیقت ہے. اگر حقیقت ہو اور بات سے بات ملے, عقیدے سے عقیدہ ملے, دل سے دل ملے, ذہن سے ذہن ملے تو بول دیجیے گا 100 کا ایک نوٹ جو گر جائے کسی کا جو کہیں. ہم نے دیکھا ہے بڑی دیر وہ پچھتاتا ہے, جانے کیا بات ہے شبیر تیرے نام پر ہم خرچ جتنا بھی کریں اتنا مزہ آتا. ہائے ہائے ہائے, سلامت رہیے, آباد رہیے, خرچ جتنا بھی کرے, آباد رہیے, مولا آپ کو سلامت رکھے. خرچ جتنا بھی کرے اتنا مزہ آتا ہے. آئیے حضرات, آپ پوری طریقے سے آمادہ ہو چکے ہیں اور میں یہ آغاز میں آپ حضرات کو بتاتا چلوں. یقیناً ناظم کا کام جو ہوتا ہے وہ سلسلے کو آگے بڑھا دینے کا ہوتا ہے, اور یقیناً ضروری نہیں ہے کہ ہر شاعر کے بعد 2-4 بند پڑے جائیں یا 2-4 کلام پڑے جائیں. یقیناً ناظم کا کام کڑی سے کڑی ملا دینے کا ہے. آپ آمادہ ہیں, مجھے بالکل سما فراشی نہیں کرنا ہے. آئیے انہی مصروں کے زیر سایہ میں گزارش کر رہا ہوں محترم کامران علی عابد صاحب سے, جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے, پورے ہندوستان میں جا کے مدح اہل بیت کے ذریعے اپنا نام روشن کر رہے ہیں اور مولا کی مدح کر رہے ہیں. محترم کامران علی عابد صاحب آپ حضرات کے روبرو ہیں, لہذا اپنی بیداری کا ثبوت پیش کرتے ہوئے مل کر نعرہ حیدری. میں مصرے حاضر کر رہا ہوں کہ خوش رہیں محفل و میلاد سجانے والے, خوش رہیں آپ کے لیے مصرے, خوش رہیں, دل سے توجہ, خوش رہیں محفل و میلاد سجانے والے, خوش ہوئے تم سے محمد کے گھرانے والے. بیدار ہیں آپ, خوش ہوئے تم سے محمد کے گھرانے والے, خوش رہیں محفل و میلاد سجانے والے, خوش ہوئے تم سے محمد کے گھرانے والے. حکم خالق ہے یہاں غیر نہ آئے کوئی, آ گئے چادر تطہیر میں آنے والے. حکم خالق ہے یہاں غیر نہ آئے کوئی, آ گئے چادر تطہیر میں آنے والے. کہ لو آج کی اس نظم کا عنوان ہے زہرا. ایک بند پیش کرنا ہے مجھے. لو آج کی اس نظم کا عنوان ہے زہرا, اس عالم نسوان کی سلطان ہے زہرا. وہی توجہ فرما لیں کہ لو آج کی اس نظم کا عنوان ہے زہرا, اس عالم نسوان کی سلطان ہے زہرا, اس عالم نسوان کی سلطان ہے زہرا. رحمت کے لیے رحمت رحمان ہے زہرا, رحمت کے لیے رحمت رحمان ہے زہرا. ایمان مکمل کبھی ایمان ہے زہرا, ایمان مکمل کبھی ایمان ہے زہرا. فرمائیے گا لو آج کی اس نظم کا عنوان ہے زہرا, اس عالم نسوان کی سلطان ہے زہرا. رحمت کے لیے رحمت رحمان ہے زہرا, ایمان مکمل کبھی ایمان ہے زہرا. کہ عصمت کے لیے باعث عزت بھی یہی ہے, جنت کے سلاطین کی جنت بھی یہی ہے. سلامت رہیے. عصمت کے لیے باعث عزت بھی یہی ہے, عصمت کے لیے آپ کی داد میرے لیے سند ہے, مولا آپ کو سلامت رکھے. عصمت کے لیے باعث عزت بھی یہی ہے, جنت کے سلاطین کی جنت بھی یہی ہے. تھوڑا سا اور آمادہ ہونا پڑے گا آپ کو. جب پوری طریقے سے آمادہ ہو جائیں گے میں مائک شاعر کے حوالے کر دوں گا, آپ ہوں گے اور شاعر ہوگا. ماشاءاللہ ولایتی چہرے, یہ چمکتے ہوئے چہرے میری نظروں کے سامنے ہیں کہ لے گئے عاشق مجھے حیدر کرار کے پاس. اہل نظر تشریف فرما, خدائے قسم میں نے انتخاب کیا اس مطلع کا. ملاحظہ فرمائیے گا کہ لے گئے عاشق, شاید کوئی بات ہو دوسرے مصرے میں, لے گئے عاشق مجھے حیدر کرار کے پاس, ورنہ کیا رکھا تھا مجھ جیسے گناہگار کے پاس. سلامت رہیے. لے گئے عاشق مجھے حیدر کرار کے پاس, ورنہ کیا رکھا تھا مجھ جیسے گناہگار کے پاس. توجہ کہ دیکھ لیتی ہے یہ میدان میں 70 نسلیں
نے ہائے ہائے لے گئے اشک مجھے حیدر کرار کے پاس. مجھے نہیں معلوم اب آپ کیسے سنیں گے اگلا مصرع. لے گئے اشک مجھے حیدر کرار کے پاس ورنہ کیا رکھا تھا مجھ جیسے گناہگار کے پاس. دیکھ لیتی ہے یہ میدان میں 70 نسلیں کتنی بینائی ہے مولا تیری تلوار کے پاس. دیکھ لیتی ہے یہ میدان میں 70 نسلیں کتنی بینائی ہے مولا تیری تلوار کے پاس. کہ سیکھنے کے لیے ہم لوگ بھی درسی شیعت. آہستہ سے پڑھتا ہوں ایک شعر. سیکھنے کے لیے ہم لوگ بھی درسی شیعت آؤ چلتے ہیں ذرا میثم تمار کے پاس. سیکھنے کے لیے ہم لوگ بھی درسی شیعت آؤ چلتے ہیں ذرا میثم تمار کے پاس. کہ خود کو حاکم بھی سمجھتا ہے بہادر بھی عزیز. آخری کے 2 شعر. خود کو حاکم بھی سمجھتا ہے بہادر بھی عزیز اور آتا بھی نہیں عابد بیمار کے پاس. خود کو حاکم بھی سمجھتا ہے بہادر بھی عزیز اور آتا بھی نہیں عابد بیمار کے پاس. کہ حاکم وقت پریشان ہے کہ دنیا والے. توجہ ہے نا. خود کو حاکم بھی سمجھتا ہے بہادر بھی عزیز اور آتا بھی نہیں عابد بیمار کے پاس. کہ حاکم وقت پریشان ہے کہ دنیا والے مسئلہ پوچھنے آتے ہیں گرفتار کے پاس. سلامت رہیے. حاکم وقت پریشان ہے کہ دنیا والے مسئلہ پوچھنے آتے ہیں گرفتار کے پاس. آئیے آپ بیدار ہو چکے ہیں یقیناً ان مصروں کے زیر سایہ ایک ایسے شاعر کو دعوت کلام دوں یقیناً وہ کسی بھی محفل میں کامیابی کی ضمانت ہونے کی صلاحیت رکھتے ہیں. بہترین انداز خوبصورت لہجہ اور خوبصورت اشعار آپ کی خوبصورت سماعتوں کے حوالے کریں گے انشاءاللہ. محترم جناب ایک سلوات پڑھ دیں بابا ضلع محمد والی. آئیے حضرات کچھ اشعار کے لیے حکم ہوا ہے تو لہذا میں اس تبرک بھی تقسیم ہو رہا ہے. تمام مومنین خیر بھی ہوتے رہیں گے. میں مصر عرض کر دوں جب تک کہ ان کو بلانے سے قبل عرض کر رہا تھا کہ مصطفیٰ کی بزم میں 2-4 دینے اور ہیں. آپ سیر ہوتے رہیں اور مصرے سنتے رہیں انشاءاللہ لطف اور بڑھتا جائے گا. مصطفیٰ کی کامران صاحب معاملہ جو ہے کہہ رہے ہیں قاری چلیے حکم ہو رہا ہے محترم جناب عارف جونپوری صاحب کے لیے تو میں 4 مصرے پڑھ کے ان کو دعوت کلام دینا چاہتا ہوں. آپ متوجہ رہیے گا اور اچھے سے سن لیجیے گا تو انشاءاللہ مصرے آپ تک پہنچ جائیں گے. کہ مصطفیٰ کی بزم میں 2-4 دینے اور ہیں. تاریخ کی مناسبت مصطفیٰ کی بزم میں 2-4 دینے اور ہیں. کچھ نگینے آ چکے ہیں کچھ نگینے اور ہیں. کوئی توجہ نہیں. مصطفیٰ کی بزم میں 2-4 دینے اور ہیں. اہل نظر تشریف فرمائے ان کے درمیان مصرے پڑھنے کا مجھے شرف حاصل ہو رہا ہے. کہ مصطفیٰ کی بزم میں 2-4 دینے اور ہیں. کچھ نگینے آ چکے ہیں کچھ نگینے اور ہیں. کیا بات ہے. کچھ نگینے آ چکے ہیں کیا جوہری ہے. کچھ نگینے اور ہیں. مصطفیٰ کی بزم میں 2-4 دینے اور ہیں. کچھ نگینے آ چکے ہیں کچھ نگینے اور ہیں. ایک سلوات پڑھ دیں محمد والے محمد ایک اور سلوات پڑھ دیں محمد والے محمد. مصطفیٰ کی بزم میں 2-4 دینے اور ہیں. مصطفیٰ کی بزم میں 2-4 دینے اور ہیں. کچھ نگینے آ چکے توجہ کچھ نگینے آ چکے ہیں کچھ نگینے اور ہیں. حضرت شبیر کے آنگن میں اصغر آ گئے. ہرملا کی موت میں بس 6 مہینے اور ہیں. آباد رہیے سلامت رہیے. حضرت شبیر کے آنگن میں اصغر آ گئے. ہرملا کی موت میں بس 6 مہینے اور ہیں. آئیے میں گزارش کر رہا ہوں ایک بہترین لب و لہجہ بہترین انداز بہترین ترنم محتاج تعریف میں جناب عارف جونپوری صاحب سے گزارش ہے وائیں بارگاہ شہزادی کو نام میں خراج عقیدت پیش کریں. مل کر بابا نے بلند سلوات پڑھ کر خیر مقدم فرما دیں حضرات. ماشاءاللہ جزاک اللہ. یقین جانیے اس وقت آپ کی نظروں کے سامنے ایسے شعراء اکرام تشریف فرما ہیں جن کو سننے کے لیے پوری دنیا بےتاب رہتی ہے. ایسے شعراء اکرام اور پوری دنیا میں جانے اور پہچانے جاتے ہیں. آئیے میں مصرے عرض کروں 4 مصروں کے سائے میں اگلے شاعر کو دعوت کلام دوں کہ مقام برگ
یہی ہے کہ پھول راضی ہوں. بہت اچھا ہے. توجہ چاہتا ہوں. مقام برگ یہی ہے کہ پھول راضی ہوں. وہ خوش نصیب ہے جس سے رسول راضی ہو. تیسرا اور چوتھا مصرع. مقام برگ یہی ہے کہ پھول راضی ہوں. وہ خوش نصیب ہے, توجہ بھائی, وہ خوش نصیب ہے جس سے رسول راضی ہو. جسے کہو مانوں گا میں رضی اللہ, مگر یہ شرط ہے پہلے بطول راضی. آواز رہیے, آواز رہیے. جسے کہو مانوں گا میں رضی اللہ, مگر یہ شرط ہے پہلے بطول راضی ہو. آئیے حضرات, ایسی شخصیت کو دعوت کلام کو یقیناً جو پوری ہندوستان میں کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں ہے, اپنی شاعری کے ذریعے, اپنے انداز کے ذریعے اور اپنے لہجے کے ذریعے جانی اور پہچانے جانے والی شخصیت محترم جناب جنید افرابادی صاحب سے گزارش ہے وہ آئیں, بارگاہ مولا میں خراج عقیدت پیش کریں. جتنی آمادگی کے ساتھ سننا چاہتے ہیں خدا کی قسم اتنا ہی بلند نعرہ ہونا چاہیے. شاہ مردہ شیر یزدہ قوت پروردگار, لا فتح الا علی, لا سیف الا ذوالفقار. دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے مل کر نعرہ حیدری. ماشاءاللہ, زندہ باد, پائندہ باد, سلامت رہے, آباد رہے. کہ دوستی ان سے بڑھانے کی ضرورت کیا ہے؟ دوستی متوجہ ہے, میں مصرے پڑھوں, اجازت ہے؟ دوستی ان سے بڑھانے کی ضرورت کیا ہے؟ سانپ کو دودھ پلانے کی ضرورت کیا ہے؟ تھوڑا سا بیدار ہو جائیے میرے بھائی. دوستی ان سے بڑھانے کی ضرورت کیا ہے؟ سانپ کو, توجہ, دوستی ان سے بڑھانے کی ضرورت کیا ہے؟ سانپ کو دودھ پلانے کی ضرورت کیا ہے؟ ہاتھ اٹھتے نہیں جن کے کبھی ماتم کے لیے, ان کو محفل میں بلانے کی ضرورت کیا ہے؟ ہاتھ اٹھتے نہیں جن کے کبھی ماتم کے لیے, ان کو محفل میں بلانے کی ضرورت کیا ہے؟ کہ تیرے صدقے میں زہرا ہو رہا ہے, تیرے صدقے میں زہرا ہو رہا ہے, خدا کو جو بھی سجدہ ہو رہا ہے, تیرے صدقے میں زہرا ہو رہا ہے, خدا کو جو بھی سجدہ ہو رہا ہے. توجہ, کہ تیری چادر کے سائے میں ابھی بھی علی والوں کا جلسہ ہو رہا ہے. میں نے شعر نظر کر دیا, تیرے صدقے میں زہرا. تھوڑا سا بولتے رہیے تاکہ معلوم تو ہو آپ پوری طریقے سے بیدار ہیں. یہ ذکر ان کا ہے کہ جن کے ذکر پر سنگریزے بولا کرتے ہیں. آپ تو پھر اشرف المخلوقات ہیں. تیرے صدقے میں زہرا ہو رہا ہے, خدا کو جو بھی سجدہ ہو رہا ہے, تیری چادر کے سائے میں ابھی بھی علی والوں کا جلسہ ہو رہا ہے. ارے تجھے عباس کی ماں کہہ رہا ہوں, طلب مجھ سے حوالہ ہو رہا ہے. میں شعر نہیں پہنچا, تجھے عباس کی ماں کہہ رہا ہوں, طلب مجھ سے حوالہ ہو رہا ہے. توجہ, کسی مختار کو بھیجو ابھی بھی, ہمارا شہر کوفہ ہو رہا ہے. آخری شعر پڑھواؤں, کسی مختار کو بھیجو ابھی بھی, ہمارا شہر. آخری شعر اور شاعر کے حوالے, شاعر آپ کے حوالے. کسی مختار کو بھیجو ابھی بھی, ہمارا شہر کوفہ ہو رہا ہے. کسی مختار کو بھیجو ابھی بھی, ہمارا شہر کوفہ ہو رہا ہے. کہ امام عصر آ جائیں خدا را. بھائی توجہ ہے, امام عصر آ جائیں خدا را, علی والوں میں جھگڑا ہو رہا ہے. امام عصر آ جائیں خدا را, سلامت رہیے. امام عصر آ جائیں خدا را, امام عصر آ جائیں خدا را, علی والوں میں جھگڑا ہو رہا ہے. امام عصر آ بہت اچھا ہے. علی والوں میں جھگڑا ہو رہا ہے. کہ ہوئے امیر تو اب یوں غلام بولتے ہیں. آپ سیر ہوتے ہیں, ہوئے امیر تو اب یوں غلام بولتے ہیں, کہ جیسے جھوٹے امیران شام بولتے ہیں. ہوئے امیر تو اب یوں غلام بولتے ہیں, کہ جیسے جھوٹے امیران شام بولتے ہیں. بتا تو سکتا ہوں جھوٹوں کو بھی بڑا سچا, میں کیا کروں جو کیے ہیں وہ کام بولتے ہیں. نہیں ہے, ہوئے امیر تو اب یوں غلام بولتے ہیں, کہ جیسے جھوٹے امیران شام بولتے ہیں. بتا تو سکتا ہوں جھوٹوں کو بھی بڑا سچا, بھائی میں کیا کروں جو کیے ہیں وہ کام بولتے ہیں. یہ منظروں کی خطا ہے نہ ہے نظر کا قصور, بہت سے لوگ سویرے کو شام. نہیں شعر نہیں محسوس کیا, یہ منظروں کی خطا ہے نہ ہے نظر کا قصور, بہت سے لوگ. ہوئے امیر تو اب یوں غلام بولتے ہیں, کہ جیسے جھوٹے امیران شام بولتے ہیں. بتا تو سکتا ہوں جھوٹوں کو بھی بڑا سچا, میں کیا کروں جو کیے ہیں وہ کام بولتے ہیں. یہ منظروں کی خطا ہے نہ ہے نظر کا قصور, بہت سے لوگ سویرے کو شام بولتے ہیں. توجہ,
رسائی ان کی ادب تک رسائی ہونے لگی جو منقبت کو بھی اکثر سلام بولتے ہیں. نہیں ایسے نہیں, رسائی ان کی ادب تک رسائی ہونے لگی جو منقبت کو بھی اکثر سلام بولتے. پوری توجہ, جو منقبت کو بھی اکثر سلام بولتے ہیں. کسی زبان میں پوچھو کوئی سوال کرو, ہر ایک زبان میں 12 امام بولتے ہیں. آباد رہیے, سلامت رہیے. کسی زبان میں پوچھو, ہائے کسی زبان میں پوچھو کوئی سوال کرو, ہر ایک زبان میں 12 امام بولتے ہیں. آئیے حضرات ایک ایسی شخصیت کی طرف چلتے ہیں یقیناً جو اس وقت پوری دنیا میں کسی بھی تعارف کی محتاج نہیں ہے. ان کی شاعری اور ان کا لہجہ ہندوستان تک محدود نہیں رہا, بلکہ جب وہ اپنے اشعار شہزادی کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں تو پوری دنیا ان کو سماعت کرتی ہے. کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں ہے بلکہ تعارف خود ان کا محتاج ہے. اور یقیناً جہاں جہاں بھی اردو زبان بولی اور سمجھی جاتی ہے ہر اس مقام پر ان کی شاعری پہنچی ہے. میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ ملتمس ہوں, گزارش گزار ہوں محترم جناب تاج کانپوری صاحب سے دعائیں بارگاہ آل محمد میں خراج عقیدت پیش کریں. اتنا ہی بلند نعرہ ہونا چاہیے. اکیلے دم پہ کسی بھی محفل کے کامیابی کی محفل کو کامیاب کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں محترم تاج کانپوری صاحب. دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے عزیز و نعرہ لگ جائے کہ شاہ مردہ شیر یزدہ قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے مل کر نعرہ حیدری. یہ تو جناب فیض آبادی صاحب کے زبان کا ہے. شہزادی کونین میں خراج عقیدت پیش کر رہے تھے, آپ حضرات محفوظ ہو رہے تھے. مولا ان کو سلامت رکھیں اور شاد و آباد رکھیں. غازی عباس کا تذکرہ کر رہے تھے, مولا عباس کا علم اٹھانے والے تشریف فرمائیں. 4 مصروں کے سائے میں اگلے شاعر کو دعوت کلام دیتا ہوں کہ فرش پر رہ کے فرشتوں کے برابر ہونا, فرش پر رہ کے فرشتوں کے برابر ہونا. آپ کی سماعتوں پر اعتماد کرتے ہوئے میں مصرے پڑھ رہا ہوں اور یقین مانیے جو لوگ جا رہے ہیں انشاءاللہ اپنی ضروریات سے فارغ ہو کر ضرور آئیں گے وہ, چونکہ ہمارے درمیان ابھی ڈاکٹر نایاب بھنڈوری صاحب اور محترم سلطان سرور صاحب, آغا سروش حیدرآبادی صاحب اللہ تشریف فرمائے اور مقامی شعراء کرام بھی ہے جو یقیناً جو جا رہے ہیں وہ ضرور واپس آئیں گے, کیونکہ جن کے انتظار میں پوری دنیا کے مومنین رہتے ہیں یہ کب پڑھیں گے, تو لہذا اگر وہ چلے بھی گئے تو بعد میں بہت افسوس ہوگا. فرش پر رہ کے فرشتوں کے برابر ہونا, توجہ ہے, فرش پر رہ کے فرشتوں کے برابر ہونا. میری قسمت میں تھا عباس کا نوکر ہونا. نہیں ایسے نہیں سنتا ہوں بھائی. فرش پر رہ کے فرشتوں کے برابر ہونا. تیسرا اور چوتھا مصرع ملاحظہ فرمائیے گا. فرش پر رہ کے فرشتوں کے برابر ہونا میری قسمت میں تھا عباس کا نوکر ہونا. بس یہی سوچ کے ہم چھت پر لگاتے ہیں علم, ہاں ضروری ہے کسی ہاتھ کا سر پر ہونا. بس یہی سوچ کے ہم چھت پر لگاتے ہیں علم, ہاں ضروری ہے کسی ہاتھ کا سر پر ہونا. آئیے حضرات انہی مصروں کے سائے میں گزارش گزار ہوں محترم محسن ذہبی صاحب سے دعائیں بارگاہ شہزادی کونین میں خراج عقیدت پیش کریں. بلند ترین نعرہ سلوات سے خیر مقدم فرما دیں. ماشاءاللہ جزاک اللہ, مولا سلامت رکھیں, آپ شاد و آباد رکھیں. استاد محترم مشہور دانا پوری صاحب بارگاہ شہزادی کونین میں خراج عقیدت پیش کر رہے تھے. بہت ہی خوبصورت اشعار آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہے تھے. مصرے پر 4 مصرے ملاحظہ فرما لیں. میں عاشق ہوں جی, میں عاشق ہوں مگر تو دشمن زہرا و حیدر ہے. توجہ ہے, میں عاشق ہوں مگر تو دشمن زہرا و حیدر ہے. میرے سینے میں دل ہے اور تیرے سینے میں پتھر ہے. میں عاشق ہوں مگر تو دشمن زہرا و حیدر ہے. میرے سینے میں دل ہے اور تیرے سینے میں پتھر ہے. مگر اس بات کو اچھی طرح سے جان لے واعظ, ثنا بحرین عصمت کی ثنائے رب اکبر ہے. مگر اس بات کو اچھی طرح سے جان لے واعظ, ثنا بحرین عصمت کی ثنائے رب اکبر ہے کہ سجدے کا وقت آیا تو ٹھہرے نظیم پر. 4 شعر ہیں, اس کے بعد محترم آغا سروش حیدرآبادی صاحب آپ کے روبرو ہوں گے کہ سجدے کا وقت آیا تو ٹھہرے نظیم پر. احسان اور بڑھ گیا سرور کا دین پر. سجدے کا وقت آیا
تو ٹھہرے نہ دین پر. مطلع ملاحظہ فرما لے, ایک مطلع اور 3 شے ملاحظہ فرمائے. سجدے کا وقت آیا تو ٹھہرے نہ دین پر. احسان, میری طرف متوجہ ہے, احسان اور بڑھ گیا سرور کا دین پر. توجہ کہ عباس کو دیا تھا امانت کے طور پہ, عباس کو دیا تھا امانت کے طور پہ. زہرا کو اعتماد تھا ام البنین پر. عباس کو دیا تھا امانت کے طور پہ. سجدے کا وقت آیا تو ٹھہرے نہ دین پر. احسان اور بڑھ گیا سرور کا دین پر. عباس کو دیا تھا امانت کے طور پہ. زہرا کو اعتماد تھا ام البنین پر. آخری کے 2 شعر قطع شعر ملاحظہ فرمائیے گا. زہرا کو اعتماد تھا ام البنین پر کہ آیا تھا امتحان میں جھولے کو چھوڑ کر. نظریں تھی انبیاء کی اسی نازنین پر. آیا تھا امتحان میں جھولے کو چھوڑ کر. نظریں تھی انبیاء کی اسی نازنین پر. آخری شعر, نظریں تھی انبیاء کی اسی نازنین پر کہ بے چین تھی زمین کی چشمے نکال دوں. توجہ ہے نا بھائی, بے چین تھی زمین. آیا تھا امتحان میں جھولے کو چھوڑ کر. نظریں تھی انبیاء کی اسی نازنین پر کہ بے چین تھی زمین کہ چشمے نکال دوں. اصغر نے پاؤں ہی نہیں رکھے زمین پر. سلامت رہیے. بے چین تھی زمین کے چشمے نکال دوں. اصغر نے پاؤں ہی نہیں رکھے زمین پر. بے چین تھی زمین کی چشمے نکال دوں. اصغر نے پاؤں ہی نہیں رکھے زمین پر کہ نظر میں جب سخنے بے نظیر آتے ہیں. حکم ہے تو حکم تعمیل حکم ہے کہ نظر میں جب سخنے بے نظیر آتے ہیں میری زباں پانی سو دبیر آتے ہیں. نظر میں جب سخنے بے نظیر آتے ہیں. تھوڑا سا بول کر بتائیے کہ آپ پوری طریقے سے آمادہ ہیں اور جشن مسرت پر بیٹھے ہوئے, لہذا یہ ذکر تو ان کا ذکر ہے کہ جن کے ذکر پر سنگریزے کلام کرتے ہیں. اشرف المخلوقات ہے, آپ پر بولنا تو واجب ہے. اور پھر پروردگار عالم نے ہمیں زبان دی ہے تو لہذا ذکر محمد و آل محمد کے صدقے میں دی ہے. کہ میں عرض کر رہا تھا کہ سجدے کا وقت آیا تو ٹھہرے نہ دین پر. احسان اور بڑھ گیا سرور کا دین پر. عباس کو دیا تھا امانت کے طور پہ. زہرا کو اعتماد تھا ام البنین پر. آیا تھا امتحان میں جھولے کو چھوڑ کر. نظریں تھی انبیاء کی اسی نازنین پر. بے چین تھی زمین کہ چشمے نکال دوں. اصغر نے پاؤں ہی نہیں رکھے زمین پر کہ نظر میں جب سخنے بے نظیر آتے ہیں. اور بھائی نظر میں جب سخنے بے نظیر آتے ہیں میری زباں پہ انیس و دبیر آتے ہیں. نظر میں جب سخنے بے نظیر آتے ہیں میری زباں پہ انیس و دبیر آتے ہیں. یہ بزم عشق بناتی ہے میر اور مرزا. توجہ ہے, یہ بزم عشق بناتی ہے میر اور مرزا. یہاں علی کی گلی کے فقیر آتے ہیں. نہیں ایسے نہیں. نظر میں جب سخنے بے نظیر آتے ہیں میری زباں پہ انیس و دبیر آتے ہیں. یہ بزم عشق بناتی ہے میر اور مرزا. یہاں علی کی گلی کے فقیر آتے ہیں. یہ ممبروں کا تقدس ہے مجلسوں کا کمال. میری طرف متوجہ رہیے. یہ ممبروں کا تقدس ہے مجلسوں کا کمال. سنانے ہم بھی پیام غدیر آتے ہیں. یہ ممبروں کا تقدس ہے مجلسوں کا کمال. سنانے ہم بھی, آخری شعر, سنانے ہم بھی پیام غدیر آتے ہیں. یہ ممبروں کا تقدس ہے مجلسوں کا کمال. سنانے ہم بھی پیام غدیر آتے ہیں کہ میری زبان سے خود اپنی منقبت سننے. نوجوانوں توجہ, میری زبان سے خود اپنی منقبت سننے ہٹو بچوں کے جناب امیر آتے ہیں. میری زبان سے میری زبان سے خود اپنی منقبت سننے ہٹو بچوں کے جناب امیر آتے ہیں. کہ آنگن میں تجلی کے قدم دیکھ رہا تھا. آنگن میں تجلی کے قدم دیکھ رہا تھا. سر چاند ستاروں کے بھی خم دیکھ رہا تھا. آنگن میں تجلی کے قدم دیکھ رہا تھا. یہ تبرک جو تقسیم کر رہے ہیں گزارش کر رہا ہوں جلدی جلدی تقسیم کر لیں تاکہ یہ بیچ میں سما خراشی ہوتی ہے اور بیرونی شعراء کرام بھی انتظار میں ہے. لہذا وقت بہت تیزی سے اپنی منزل کی طرف بڑھ رہا ہے تو لہذا اس چیز کا خیال رکھیں. میں 4 مصرے حاضر کر رہا ہوں کہ آنگن میں, لہذا فرمائیے گا کہ آنگن میں تجلی کے قدم دیکھ رہا تھا. سر چاند ستاروں کے بھی خم دیکھ رہا تھا. کل رات اجالا تھا بہت میرے بقا میں خواب میں غازی کا علم دیکھ رہا تھا.
کل رات اجالا تھا بہت میرے مکان میں، کل رات اجالا تھا بہت میرے مکان میں، میں خواب میں غازی کا عالم دیکھ رہا۔ آئیے حضرات، انتظار کی گھڑیاں تمام ہوئی، ایسی شخصیت کی طرف چلتے ہیں یقینی طور پر جو پوری دنیا میں کسی بھی تعارف کی محتاج نہیں ہے، بلکہ تعارف خود ان کا محتاج ہے، اور یقیناً پوری دنیا میں لوگ منتظر رہتے ہیں ان کو سننے کے لیے۔ محترم جناب آغا سروش حیدرآبادی صاحب سے گزارش ہے وہ آئیں، بارگاہ شہزادی کونین میں خراج عقیدت پیش کریں۔ آپ ذرا مل کر بلند ترین نجف رسا نعرہ لگا دیں اگر آمادگی کے ساتھ سننا چاہتے ہیں، مل کر نعرہ حیدری۔ جزاک اللہ، ماشاء اللہ۔ آپ بیٹھے رہیں، کوئی سما خراشی نہیں ہوگی انشاءاللہ، بس 4 مصروں کے صاحب ہیں۔ دعوت کلام دینا چاہتا ہوں، ایک ایسا شاعر جو پوری دنیا میں کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں ہے، انشاءاللہ آپ سنیں گے تو محسوس ہوں گے۔ عرض کرتا ہوں انہی کے مصروں سے، محترم سلطان سرور لکھنوی صاحب کے مصروں سے میں انہی کو دعوت کلام دیتا ہوں کہ شبیر کے جھولے کو جھلانے میں لگے ہیں۔ آپ شاعری سن رہے ہیں بہت شائستگی سے، مولا سب کو آباد رکھے۔ شبیر کے جھولے کو جھلانے میں لگے ہیں، شبیر کے جھولے کو جھلانے میں لگے ہیں، جبریل بھی پہچان بنانے میں لگے ہیں۔ مولا آباد رکھیں آپ کو، ایسے ہی سنتے رہیں۔ صرف 2 مصرے آخری کے، شبیر کے جھولے کو جھلانے میں لگے ہیں، جبریل بھی پہچان بنانے میں لگے ہیں، یہ کس کے تبسم نے کیا ہے ابھی حملہ، سب تیروں کما جان بچانے میں لگے ہیں۔ یہ کس کے تبسم نے کیا ہے ابھی حملہ، یہ کس کے تبسم نے کیا ہے ابھی حملہ، سب تیروں کما جان بچانے میں لگے ہیں۔ آئیے حضرات، آپ یوں تشریف فرما رہے ہیں، آپ حضرات ہیں اور ڈاکٹر نیاب بھنجوری صاحب ہیں، آپ یوں تشریف فرما رہے ہیں۔ یہ ہے نباز ادب، راز ادب جانتے ہیں، فکر کو شعر بنا دینے کا ڈھب جانتے ہیں، کون سی بات کو کب کہنا ہے سب جانتے ہیں، یہ تو لفظوں کا حسب اور نسب جانتے ہیں، ان کا دم ہے کہ جو طوفان ہوا کرتے ہیں ورنہ الفاظ تو بے جان ہوا کرتے ہیں۔ آئیے حضرات انہی مصروں کے سائے میں۔ السلام عليكم أئمة الهدى ورحمة الله وبركاته، أستودعكم الله وأقرأ عليكم السلام، آمنا بالله وبالرسول وبما جئتم به ودللتم عليه، اللهم فاكتبنا مع الشاهدين۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد